اگر انٹرا پارٹی انتخابات درست قرار پائے تو بلے سمیت پی ٹی آئی کو سب ملے گا۔ ویکینڈ برباد کرنے کا شکریہ، چیف جسٹس پاکستان کے پی ٹی آئی انتخابی نشان کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کل صبح 10 بجے تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا، اگر بلے کا انتخابی نشان بنتا ہے تو پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، صرف یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں اور قانون کے مطابق ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ اب انتخابات میں وقت کم ہے، الیکشن لڑنے کا بنیادی حق چھین لیا تو آمریت نچلی سطح پر آ جائے گی۔ پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست پر سماعت جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کی۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نہ تو پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے یہ سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا۔ الیکشن شفاف نہ ہوئے تو انتخابات کو کوئی نہیں مانے گا، تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے، جمہوریت کا تقاضا ہے ہر سیاسی جماعت کا انتخابی نشان ہو، ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے، ہم نے بہترین انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تھے، الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے لیے احکامات دیے جائیں، امید ہے سپریم کورٹ جمہوریت کو بچائے گی۔ الیکشن کمیشن نے کبھی اس طرح سیاسی جماعت سے انتخابی نشان نہیں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر کے استعفوں پر افسوس ہوا، یہ ہر کوشش کر رہے ہیں، آؤٹ آف کریز بھی جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی چیلنجز پر عام انتخابات 3 ماہ تک ملتوی کیے جائیں، سینٹ میں انتخابات کے التوا کی ایک اور قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد فاٹا سے تعلق رکھنے والے آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ قرارداد میں موقف اپنایا گیا کہ ملک بھر میں بدامنی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے الیکشن کے انعقاد کو 3 ماہ تک کے لیے مؤخر کر دے۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر 13 جماعتیں ڈی لسٹ، الیکشن کمیشن نے 2 جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا رویہ غیر سنجیدہ تھا۔ الیکشن کمیشن نے جمعیت علماء پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ جناح کی انٹرا پارٹی تفصیلات قبول کر لیں اور انتخابی نشان جاری کر دیا۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ، الیکشن کمیشن نے وقت میں اضافہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ امیدوار آج شب 9 بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ میرا قصور صرف ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا ہے، سازش کرنے والوں پر کوئی کیس نہیں، بے نقاب کرنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ عمران خان کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دینے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اگست 2022 میں مجھے اور شاہ محمود قریشی سے کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ تو 2/3 اکثریت ملے گی، اگر خاموش نہ ہوئے تو 30 سیٹوں تک محدود کر دیں گے۔ جبکہ پی ٹی آئی کا وکیل نعیم پنجوتھا نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اون چودھری گواہ ہے، یعنی جو ہمیں الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں انہی کو ہمارے خلاف گواہ بنایا گیا ہے، ایسی گواہی کی کیا اہمیت ہوگی؟ نواز شریف نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے علاوہ پارٹی ٹکٹ جاری نہ کر سکی، ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے انفرادی طور پر امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ بھجوانے کا عمل شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی پارٹی ٹکٹ مجوزہ امیدوار کو ملنے کے بعد لسٹ ویب سائٹ پر جاری کرے گی۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ٹکٹ جاری کر دیے۔ پارٹی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر اپنے آبائی حلقے بونیر سے امیدوار ہوں گے، جبکہ شیر افضل مربت بھی آبائی علاقے لکی مروت سے الیکشن لڑیں گے۔ شاندانہ گلزار، اسد کیسر، تیمور جھگڑا، شہرام ترکئی، عاطف خان سمیت سینئر رہنماؤں کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے۔ مسلم لیگ نون نے لاہور سے ٹکٹوں کا معاملہ فائنل کر لیا۔ کراچی کی ایک سیٹ پر نون لیگ ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار۔ لاہور کے حلقہ این اے 130 سے نواز شریف، این اے 123 سے شہباز شریف، این اے 122 سے خواجہ سعد رفیق، این اے 118 سے حمزہ شہباز، حلقہ 119 سے مریم نواز سمیت قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کو ٹکٹ مل گئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 242 سے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ الیکشن سے پہلے کاف لیگ کا نون لیگ کو بڑا دھچکا، مسلم لیگ کاف نے مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ چودھری شجاعت کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ نون لیگ نے ہمارے مطلوبہ حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوہرے معیار کا شکار نہیں ہوں گے۔ چودھری سالک حسین نے کہا کہ نون لیگ میرے اور میرے بھائی کے خلاف
گجرات میں اپنے امیدوار کھڑے کر دے۔ نون لیگ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے گی تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کو ترجیح دیں گے۔ پیپلز پارٹی کا لاہور سے قومی اور پنجاب اسمبلی کے ٹکٹوں کا اعلان۔ بلاول بھٹو زرداری NA 127 سے امیدوار نامزد۔ ترجمان پیپلز پارٹی پنجاب کے مطابق NA 117 لاہور سے سید آصف ہاشمی، NA 118 سے شاہد عباس، NA 119 سے افتخار شاہد سمیت قومی اور صوبائی حلقوں سے ٹکٹ جاری کر دیے گئے۔ حکومت کا ریٹائرڈ ججز کے خلاف کارروائی نہ ہونے کا قانون چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر کھلی عدالت میں سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی۔ کونسل اجلاس میں اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کی جانب سے کہا کہ صرف جج کے خلاف کونسل کارروائی کر سکتی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کہا کہ استعفے کے بعد قانوناً اب حکومت جسٹس مظاہر کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی، جس پر حکومت نے سپریم کورٹ کے اس قانون کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شفاف تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو ماضی کو دیکھتے ہوئے عوام کو نقصان پہنچائیں گے اور ان کا سیاسی ایجنڈا انتقام ہوگا۔ مسلم لیگ نون سے دوبارہ اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب PTI سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے، 1-2 دن کی بات ہے، پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کو IMF سے مزید $70 کروڑ قرض کی قسط جاری کرنے کی منظوری۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 65,000 پوائنٹس کی حد بحال۔ دن کے اختتام پر مندی کے بعد انڈیکس 64,637 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں آج بھی کاروبار کے دوران امریکی ڈالر مسلسل سستا ہوتا رہا۔ کاروبار کے اختتام پر ڈالر 75 پیسے سستا ہونے کے بعد 280 روپے 36 پیسے کا ہو گیا۔ شاہین آفریدی کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ سے پہلے T20 میچ میں 46 رنز سے شکست ہو گئی۔ 226 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم مقررہ 18 اوورز میں محض 180 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئی۔ بابر اعظم T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے تیسرے بلے باز بن گئے۔ محمد رضوان نے سابق کپتان محمد حفیظ اور شاہد آفریدی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے T20 میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے زیادہ چھکے لگانے کا اعزاز حاصل کر لیا، جبکہ کپتان شاہین آفریدی نے T20 کا اپنا سب سے مہنگا اوور کرا کے ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔